آؤ سیدنا امام زین العابدین کی ذات اقدس میں حضور کے صبر کا حصہ شامل ہے۔ امام زین العابدین نے جو صبر کیا، اور صبر کہتے ہیں کہ انسان پر، بندے پر بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، سختیاں کیوں نہ آ جائے، لیکن حرف شکایت زبان پر کبھی نہ لائے، کسی سے بیان نہ کرے، اپنے رب سے بھی شکایت نہ کرے، بس ہر معاملے میں تمام سختیوں پر صبر کرتا جائے۔ امام زین العابدین کے صرف وہ سفر جو آپ نے مدینہ سے کربلا اور کربلا سے دمشق کا کیا، پھر دمشق سے جو پھر مدینہ کا سفر کیا، یہ سفر انتہائی مشقتوں بھرا ہے، صعوبتوں بھرا ہے، انتہائی مشکلات بھرا سفر ہے، بہت کٹھن دشوار گزار گھاٹیوں سے آپ گزرے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا میدان کربلا میں امام عالی مقام نے اپنے بچوں کو شہید کروا دیا، اپنے جانساروں کو شہید کروا دیا، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو اپنے سامنے شہید کروا دیا، اور آپ خود شہادت کا جام نوش کر گئے۔ یہ سب کچھ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بتاؤ اگر پہاڑ بھی ہوتا اس وقت وہ بھی آنسو برسانے لگتا۔ امام زین العابدین اپنے گھر کے تمام افراد کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے خاندان کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ باپ شہادت پا رہا ہے، پردیس میں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، بھائی شہادت پا رہا ہے، نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے ننھے منھے علی اصغر کی لاش پڑی ہے، امام زین العابدین سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ کربلا جو دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے، امام زین العابدین تنہا تنہا مردوں میں آپ بچے تھے، اور سب کچھ آپ نے یہ مشکلات، یہ مشقتیں دیکھی، اور دیکھ کر کے اپنے دل پر برداشت کیا، صبر کیا، صبر کیا۔ انسان سوچے تو صحیح، اگر کسی کے گھر جوان ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے، ذرا پوچھے نا اس کے ماں باپ کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے بھائیوں کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے بیٹوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کا صرف باپ نہیں شہید ہوا، بھائی نہیں شہید ہوا تھا، پورا کنبہ ہی قربان ہو گیا تھا، لیکن امام پاک نے کس قدر صبر کی مثال قائم کی، یہ تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، سب شہادت کا جام نوش کر گئے، ہرا بھرا خاندان نبوت گزر گیا، ظالموں نے ویران کر دیا۔ امام زین العابدین دیکھتے رہے، نیزوں پر آپ کے والد کا، بھائیوں کا، آپ کے چچا کا اور آپ کے خاندان والوں کا سر بلند کیا۔ امام زین العابدین سب دیکھ رہے ہیں، اور دل پر پتھر رکھ کر کے صبر کرتے آ رہے ہیں۔ پھر وہاں سے جب کوفہ چلے، آپ کے پیر میں بیڑیاں، وزنی بھاری بیڑیاں، ہاتھوں میں وزنی ہتھکڑیاں، گلے میں توق پہنایا گیا، اور پیدل میدان کربلا سے کوفہ لے جایا گیا۔ آپ کے گھر کی مقدس عزت مآب خواتین کو اور حضور کی شہزادیوں کو پشت پر، اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھایا گیا، اور نکیل مریض کربلا کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ امام زین العابدین اس وقت سخت ترین بیمار تھے، کربلا کے میدان میں سخت بیمار تھے، اور پیدل آپ کو چلایا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ بیڑیاں پاؤں میں، وہ ہتھکڑیاں پہنا کر، اور وہ سب کچھ پہنا کر کے، توق پہنا کر، اس کے بعد وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ ملک شام کتنا لمبا سفر ہے، کتنا مشقتیں آپ نے برداشت کی، یہ سب کچھ صبر کیا۔ تو امام زین العابدین نے جو صبر کی مثال قائم کی، صرف وہی تک نہیں، اس کے بعد بھی جب آپ مدینہ منور آ کر بس گئے، تو جو بدبخت ظالم حکمران وہاں ہوتے تھے، وہ خارجی ہوتے تھے، وہ دشمن اہل بیت ہوتے تھے، اور ان بدبختوں نے بھی امام زین العابدین کو بہت ستایا، اور حتیٰ کہ امام زین العابدین کو اس وقت کے گورنر نے قید کر کے مدینہ منورہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر، ہتھکڑیاں پہنا کر لے جا کر کے دمشق کے جیل خانے میں بند کر۔ حضرت امام زہری گئے اور آپ ان کو رہا کرا کر کے۔ اتنا تکلیفیں اس وقت کے گورنر جو بدبخت خارجی ہوتے تھے اور دشمن اہل بیت ہوتے تھے، یہ سب مشقتیں امام زین العابدین کو اور خانواد رسول کو دیا کرتے تھے، لیکن میرے امام نے کبھی اف تک نہ کیا، رضا خوشی سے ساری مشقتیں برداشت کر لی۔